السلام علیکم ناظرین، صافی مکس میں خوش آمدید۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ویمپائر بیٹس یعنی خون چوسنے والے چمگادڑ سے متعلق کچھ سائنسی حقائق شیئر کرتا ہوں اور یہ جانتے ہیں کہ کیا یہ چمگادڑ کبھی انسانوں پر بھی حملہ آور ہوتے ہیں۔ ویمپائر بیٹس چمگادڑوں کی ایک خاص قسم ہے جو عام طور پر غاروں، درختوں کے کھوکھلے تنوں، پرانے غیر آباد اور سنسان عمارتوں میں گروپس کی شکل میں بستے ہیں۔ ایک گروپ میں 100 سے لے کر 1000 تک چمگادڑ ہوتے ہیں۔ ان چمگادڑوں کا واحد خوراک دوسرے جانوروں کا خون چوسنا ہے۔ یہ عموماً گائیں، سور، گھوڑے، گدے اور کچھ پرندوں کا خون چوس کر زندہ رہتے ہیں۔ یہ کئی حوالوں سے چمگادڑوں کے دوسرے اقسام سے مختلف ہوتے ہیں۔ مثلاً یہ اڑنے کے علاوہ چل بھی سکتے ہیں، دوڑ بھی سکتے ہیں اور چھلانگ بھی لگا سکتے ہیں۔ سائنسی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ ان چمگادڑوں کے ناک میں کئی اقسام کے خاص سینسر ہوتے ہیں جن کے ذریعے یہ اپنی شکار کے سانسوں سے ان کے سونے یا جاگنے کا اندازہ لگاتا ہے اور ٹمپریچر کے لیول کو بھی محسوس کرتا ہے۔ یہ شکار کے پاس زمین پر بیٹھ کر پہلے اس کے سونے کی تصدیق کرتا ہے اور پھر سوتے ہوئے جانور پر جھپٹ کر پہلے اپنی تیزدار دانتوں سے کاٹ کر گہرا زخم لگاتا ہے۔ زخم سے رستے ہوئے گرم خون کو ناک میں موجود ٹیمپریچر سینسر سے محسوس کرتا ہے اور پھر اپنی زبان کے ذریعے کئی منٹس تک اس بہتے ہوئے خون کو اپنا پیٹ بھرنے تک چوستا رہتا ہے۔ سائنس نے یہ بھی معلوم کر دیا ہے کہ ان چمگادڑوں کی منہ میں موجود سلائیوا یعنی لعاب یا تھوک چوستے ہوئے خون کو جمنے سے روکتا ہے، جو کہ خون کو آسانی سے پی لینے میں مدد دیتا ہے۔ ان چمگادڑوں کے نومولود بچے اپنی ماں کے ساتھ چمٹ کر تقریباً 3 مہینوں تک دودھ پیتے رہتے ہیں۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چمگادڑ کبھی کبھار انسانوں پر بھی حملہ آور ہوتے ہیں، تاہم یہ بہت کم دیکھنے میں آیا ہے۔ تحقیق سے یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ اگر 2 متواتر راتوں تک ایک چمگادڑ شکار نہ کر کے خون پینے سے محروم رہے تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تاہم یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ایسے حالات میں گروپ کے دوسرے چمگادڑ جو شکار سے خوب سیر ہوئے ہوتے ہیں خون تھوک کر اپنے بھوکے ساتھی کو کھلا کر ان کی مدد کرتے ہیں۔ یہ عمل خاص کر بچے جنم دینے والے ماؤں کے ساتھ جو شکار کے قابل نہیں ہوتے کے ساتھ تقریباً 2 ہفتوں تک کیا جاتا ہے۔ اس عمل میں زیادہ تر گروپ کے مادہ چمگادڑ آگے ہوتے ہیں۔ شکار پر لگایا ہوا زخم اگرچہ شکار کے لیے فوری طور پر نقصان دہ نہیں ہوتا، تاہم بعد میں انفیکشن ہونے کی صورت میں یہ بڑا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک اور خطرناک چیز یہ کہ چمگادڑ ریبیز کیریئر ہوتے ہیں۔ ریبیز انفیکٹڈ چمگادڑ ریبیز پھیلانے کا سبب بھی بن سکتا ہے، جو کہ انتہائی خطرناک صورت اختیار کر سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر میں پالے ہوئے جانور اکثر ریبیز کے شکار ہو جاتے ہیں۔ ان کی اصل وجہ یہی چمگادڑ کا کاٹنا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے یہاں تک یہ ویڈیو دیکھی ہے اور آپ کو مفید لگی ہے تو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو اپنی سبسکرپشن سے سپورٹ کر کے مشہور بنا دیں۔ شکریہ۔